میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کے سارے حالات و واقعات سنائے بھی، اور تجارت میں اتنا فائدہ ہوا کہ پوری زندگی اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ مدنی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ حضرت خدیجہ بلکہ آپ نے اور آپ کی سہیلیوں نے جب آپ کا تجارتی سفر ختم ہونے کو تھا، اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کیا۔ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے جا کر ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد سارے حالات و واقعات سنائے کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جو سرداران قریش کا بیٹا ہے، یعنی عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ اس بچے کا عالم یہ ہے کہ اس بچے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے کی سیرت، اس نوجوان کی سیرت یہ ہے، ہر شخص اس کے گن گاتا ہے، اس کا نام لے کر کوئی پکارتا نہیں، بلکہ اس کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ صادق بمانا سچا، امین بمانا امانت دار۔ پورے مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی اس کے پاس امانتیں جمع کرواتے ہیں۔ اس بچے کا حلیہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس بچے کا چلنا پھرنا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی حیا، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عقل، ہر چیز بالا تر ہے۔ مکہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی نوجوان اس کے پائے کا نہیں، اس کے ساتھ ملتا تک نہیں اس معاملے کے اندر جو اس کا مقام اور مرتبہ اور شرافت ہے۔ اب مجھے بتلاؤ اے ورقہ بن نوفل، اے چچا کے بیٹے، اس کا حال یہ ہے کہ اس پر بادل سایہ کرتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ نستورہ راہب ایک اللہ والا ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ اس کی بشارتیں سناتا ہے۔ مجھے بتلاؤ اس کی خبر کیا ہے، تو بھی عالم ہے، تو بھی جانتا ہے، تیرے علم کے مطابق کیا معاملہ ہے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ جو تو واقعات سنا رہی ہے، یہ واقعات ایسے ہیں کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مکہ کی دھرتی میں پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جو واقعات تو سنا رہی ہے، مجھے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ وہ وقت کا پیغمبر ہے۔ پروردگار عالم اس کی نبوت کو 4 چاند لگائیں گے۔ پروردگار عالم اس کی نبوت کو چاروں اطراف میں پھیلائیں گے۔ مجھے محسوس یوں ہو رہا ہے، آگے تیری مرضی ہے۔ فرمایا کہ میں اس غرض سے آئی ہوں تاکہ حال معلوم کروں کہ واقعتاً کوئی پیغمبر آنے والے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عنقریب ایک پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہر عالم، ہر پڑھنے والا، ہر سمجھنے والا اس عالم کی، اس نبی کی، اس رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی یہ بات سننا تھی۔ حضرت خدیجہ کے دل میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلان اور بڑھ گیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو میرا ان سے تعلق بن جائے گا، تو یہ میرا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ واپس آئیں اور آ کر اپنی ایک سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ، اس کو روانہ کیا، جاؤ اور محمد کے ساتھ ملاقات کرو، ان کو جا کر حال احوال بتلاؤ کہ خدیجہ نے مجھے بھیجا ہے اور نکاح کا پیغام ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ پھر سوال خود ہی کہیا، نفیسہ حال پہلے معلوم کرنا، وہ تو نوجوان ہے اور میری عمر زیادہ ہے، اور لوگوں کی طبیعت زیادہ عمر والی عورت کی طرف راغب نہیں ہوتی، لوگ اس سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر میں تو متعلقہ بھی ہوں، یعنی میری پہلے 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور میرا حال یوں ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے میرے پاس مال کافی ہے، لیکن مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔
شاید اس نوجوان کے دل میں کوئی اور بات ہو۔ نفیسہ یہ جاتی ہے کس کے پاس؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جا کر ملاقات ہوئی، بات چیت کی، اور کہنے لگی میں خدیجہ کی سہیلی ہوں اور خدیجہ کی جانب سے ایک سوال لے کر آئی ہوں، ایک عرضی لے کر آئی ہوں۔ پوچھا وہ کیا معاملہ ہے، کیا سوال ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی کہ خدیجہ نے عقد نکاح کا پیغام بھیجا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ کی طرف، آپ قبول کرتے ہیں؟ قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر۔ آج کل کے نوجوان صرف یہی سوال کرتے ہیں، حضرت جی کیا من پسند کی شادی کرنا گناہ ہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھو والدین سے پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنو، سیرت پڑھ کر دیکھو تو صحیح سیرت کیا کہتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے نفیسہ میں اپنے چچا سے ملاقات کروں گا، ان سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اس سے پہلے میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ میری کیا رائے ہے میں اپنی رائے نہیں سناتا، لیکن میں اپنے چچا کی رائے کو قبول کروں گا، اپنی چچا کے رائے کو پیش رکھوں گا۔ فرماتے ہیں نفیسہ یہ بات کہہ کر واپس آ گئی۔ ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات ہوئی اپنے چچا سے، چچا کو سارا معاملہ سنایا۔ چچا جان نکاح کا پیغام ہے۔ سوال کیا کہ نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ آپ نے فرمایا چچا جی مکہ کی رئیس خاتون خدیجہ بنت خویلد، اس کی طرف سے نکاح کا پیغام ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ بڑی نیک اور بڑی پارسا عورت ہے، اس کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ نکاح جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ عقد رکھنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پیشکش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ لیکن تیری طرف اس نے خود پیغام بھیجا ہے، بیٹا یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، وہ بڑی نیک خاتون ہے، بڑی پارسا ہے۔ فرمایا کہ جواب بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ہم نکاح کے لیے آئیں گے۔ جب پیغام پہنچا، اب باراتی کون ہیں؟ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ، آپ کی پھپھیاں اور سرداران قریش کے بڑے بڑے سردار۔ اب کس کے گھر میں جا رہے ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں، نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب نے۔ نکاح کا جب خطبہ پڑھا، خطبے کے اینڈ کے جو الفاظ تھے ان کا مفہوم یہ ہے، بہرحال میرا بیٹا محمد ایسا نوجوان ہے کہ اگر قریش کے بڑے بڑے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی سمجھ بوجھ اور عقل اور ان کے فضیلت اور مرتبے کو ماپا جائے، فرمایا میرے بیٹے محمد کی فضیلت پھر بھی بڑھ کر ہے، میرے بیٹے کی عقل اور فراست پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے بیٹے کے پاس مال نہیں، لیکن سایہ فرما دیا خدیجہ، اے خدیجہ کے خاندان والو، مال تو رذائل ہے، یہ آج ہے تو کل کا علم نہیں، یہ تو ایک سایہ ہے جو ڈلنے والا ہے، یہ تو ایک عاریت ہے جو واپس لٹانی پڑتی ہے، مال ہمیشہ پاس نہیں رہتا، مال کوئی چیز نہیں، مال آج ہے کل کا علم نہیں، اگر کل ہے تو پرسوں کا علم نہیں، مال کی کوئی بات نہیں، لیکن میرے بیٹے کی شانیں بڑی جدا ہیں، میرے بیٹے کا مقام اور مرتبہ بڑا جدا گانا ہے، اس کی عجیب شانیں ہیں۔ فرمایا اس خطبے کے اینڈ میں کہ میرا بیٹا محمد وہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کے لیے مائل ہے، اور خدیجہ بنت خویلد وہ بھی محمد بن عبداللہ کے ساتھ نکاح کی طرف مائل ہیں۔ اتنی بات کہی، اس وقت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ تھی 25 سال، نوجوانی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے 40 سال۔ یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے، پہلی شادی ہے۔ آپ نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد ہاں یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے، بعض احباب مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی شمار کرتے ہیں، باقی بیٹیاں جو ہے نا زینب، رقیہ اور ام کلثوم، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ پہلے خامدوں سے تھی،
یاد رکھیے احادیث کے اندر حضرت خدیجہ کے جو پہلے خاوندوں سے اولاد تھی وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ کے جو پہلے خاوند تھے ان سے جو 2 بیٹے تھے، ان سے ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا ہند، اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹی تھی اس کا نام بھی ہند تھا۔ یہ 3 یعنی 2 لڑکے اور ایک بیٹی یہ حضرت خدیجہ کے پہلے نکاح میں سے تھیں، اور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آقا مدنی کریم سرکار دو عالم گھر میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ، آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے ان کا استقبال کیا، آپ ان کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت خدیجہ بھی ان کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کون سی مائیں جی؟ آج جن ماؤں کا میں اور آپ ادب و احترام نہیں کرتے، آج وہ ماں باپ جو یقین کرو ماں باپ روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی، آج بیٹا ہے باپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے، آج بیٹا ہے ماں کے سامنے اکڑ جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں کہ اسی ماں کے سبب، اسی باپ کے سبب تو دنیا میں آیا ہے۔ اگر یہی تیری ماں اور تیرا باپ سبب نہ بنتا تو دنیا میں نہ آتا، تو یہ تیری ماں اور تیرا باپ تیرے دنیا میں آنے کے سبب ہیں، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یاد رکھیے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے بھی ہوئے۔ اب اماں خدیجہ نے کیا کیا؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بستر، اچھا بہترین بستر بچھایا، ان کو کپڑے دیے اچھے، ان کو رہنے کے لیے اچھا سامان دیا، اور ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ جب رخصتی کی باری آئی نا، فرمانے لگی بیٹا اب میں چلتی ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ میرے سرتاج محمد عربی کی والدہ محترمہ ہیں، تو آپ میری بھی والدہ ہوئیں، آپ کو میں ایسے نہیں جانے دوں گی، بلکہ میں آپ کا اعزاز کروں گی، آپ کو میں تحفے تحائف دیتی ہوں۔ آپ نے تحفے تحائف دیے، اور ان تحفوں میں 40 بکریاں بھی تھی اور ایک اونٹ بھی تھا۔ فرمایا اماں جی اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ آپ کے گزر بسر کے لیے کافی ہوں گی۔ فرمایا یہ اگر اور بھی چاہیے آپ صرف اشارہ کیجیے، آپ میرے سرتاج کی کیا ہیں؟ والدہ محترمہ ہیں۔ آپ نے بچپن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، آپ نے ان کی پرورش کی ہے اور بڑی عمدہ پرورش کی ہے۔ فرمایا اب یہ ہیں اماں خدیجہ۔ آج کل ہمارے گھروں میں پتہ کیا کام چلتا ہے؟ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد گھروں میں یہی نوکا چاکی ہے، کیا جی تیری ماں آتی ہے بڑا تو استقبال کرتی ہے، اور جب میری ماں آتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ سوچتی بھی نہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ کام چلتے ہیں نا جی، لڑکی اپنی ماں کو بڑی ترجیح دے گی، اپنے مہمانوں کو بڑی ترجیح دے گی، لیکن اگر خاوند کے مہمان آ جائیں گے تو کیا کرے گی؟ ماتھے پر تیوڑیاں آ جائیں گی۔ تو یاد رکھو وہ عورتیں جو ایسے کرتی ہیں وہ بالکل نہ کریں، بلکہ وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں تو دیکھو سیرت کیا سکھاتی ہے۔ جب حضور کے عقد میں آئی تھیں یہ کتنی مالدار تھیں، کروڑ پتی تھیں؟ نہیں، جس عورت کے پاس 20 لونڈیاں موجود ہوں، جس عورت کے پاس درجنوں نوکر چاکر موجود ہوں، اندازہ کرو وہ خود کتنی امیر ترین ہوگی۔ اور اندازہ اس سے بھی لگاؤ قریش یہ تاجر لوگ ہیں، قریش یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور مکہ کے سارے قریشی ایک طرف، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی قافلہ ایک طرف، پھر بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی مالدار خاتون ہوں گی، لیکن ان سب کے باوجود اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتی تھی، خود جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف ایک جوڑا باقی رہ گیا، ایک جوڑا۔ بھائی اس عورت کا کیا کہنے جس نے ساری زندگی گزاری ہو سرداری کے اندر، نوکروں اور چاکروں کے درمیان ہر وقت لونڈیاں کام کرنے والی اس خاتون نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کا مہمان آتا وہ اپنا مہمان سمجھتی، اور کیا فرمایا کرتی؟ آپ ان کی اماں بھی ہیں تو میری بھی اماں ہیں۔ آج انہی ماؤں کو میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیگموں تو ہم بڑے لاڈ سے رکھتے ہیں،
لیکن جب ماں کی باری آتی ہے تو اسی بیگم کے کہنے پر اپنی ماں کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اپنی ماں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حضور کی سیرت یہ نہیں سکھاتی۔ حضور کی سیرت تو سکھاتی ہے والدین کا ادب و احترام، اور جس اولاد نے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں نہ کیا اس کے سجدے بھی قبول نہیں، جس اولاد نے ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھا اس کی تہجدیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی، بلکہ دوبارہ پلٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی، یہ لے یہ تیری تہجد ہے، یہ تیری نماز ہے، یہ تیرے سجدے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے، اس نوجوان نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ تو اس لیے حضور کی سیرت ہمیں ادب سکھاتی ہے والدین کا۔ والدین کا ادب کریں گے نا انشاءاللہ۔ جن کے والدین موجود ہیں ادب ضرور کرو، جن کے والدین نہیں تو کوشش کیا کرو اپنے والدین کے جو دوست احباب ہیں، جو والدہ کی سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے اصحال ثواب کرتے رہا کرو۔ صرف اماں خدیجہ نہیں، حضور کی طرف دیکھیے۔ ایک دن اماں عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں بیٹھی ہوں، دوپہر کا وقت ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، حضور کا معمول تھا دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے۔ ایک بوڑھی آئی، لاٹھی ہاتھ میں تھی، دروازے پر دستک دی اور سیدھا اندر آ گئی۔ جب اندر آئی تو حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی۔ حضور فوراً اٹھ گئے، حضور آرام فرما رہے تھے، حضور فوراً اٹھ گئے ان کے استقبال کے لیے، اور ان کو دروازے سے لے کر آئے، خود لے کر آئے اور اپنی چارپائی پر بٹھایا، ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ اکرام کرنے کے بعد ان سے کافی دیر باتیں کرتے رہے، کافی دیر۔ تو میں دیکھتی رہی، میں کہہ رہی تھی کہ سوچ رہی تھی حضور کبھی کسی کو اس وقت اپنا وقت نہیں دیا کرتے بلکہ آرام فرمایا کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی بڑھیا ہے جس کا استقبال حضور خود کر رہے ہیں۔ کافی دیر بیت چکنے کے بعد جب وہ اماں روانہ ہوئیں تو حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے بھی آئے۔ پھر اپنے ایک غلام کو بلایا کہ بھائی اس اماں کو کہاں چھوڑ کر آؤ، ان کے گھر چھوڑ کر آنا، اور ساتھ تحفے تحائف بھی دیے ان کو تاکہ مشقت کوئی نہ ہو، غلام ساتھ ہوگا مشقت نہیں ہوگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا لگتا کوئی بڑی عورت ہوگی، کوئی پرانا تعلق ہوگا، چلو میں بعد میں پوچھوں گی۔ حضور اب آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور آرام نہیں فرما رہے بلکہ حضور کچھ سوچ رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بیدار ہیں، حضور جاگ رہے ہیں۔ تو میں حضور کے پیندیوں کی طرف، پاؤں کی طرف جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پاؤں کو چھوا، میں نے کہا میرے سرتاج حضور کیا معاملہ ہے؟ پہلے اماں جی آئیں، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، دروازے کے پاس گئے، ان کو لے کر آئیں، پھر ان کو بڑی دیر تک ان کو وقت دیا۔ آپ کسی کو اتنا وقت نہیں دیتے۔ آپ نے ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، ان کا حال احوال معلوم کیا، پھر وہ اماں رخصت ہوئیں، آپ نے ان کو تحفے تحائف دیے۔ تحفے تحائف دینے کے بعد آپ نے غلام کو بلایا، فرمایا اس کو گھر چھوڑ کر آنا۔ اب جب چارپائی پر لیٹے ہیں آرام کرنے کے لیے، آپ نے آنکھیں بند بھی نہیں کی بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سوچ کے اندر محو ہو چکے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ میرے سرتاج حضور بتلا دیجئے کیوں ایسے بیٹھے ہیں، کیوں آرام فرما رہے ہیں اس طرح؟ آپ نے فرمایا، بلکہ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ یہ میری بیگم، میری زوجہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی، اور خدیجہ جب آیا کرتی تھی، جب یہ اس کے پاس آیا کرتی نا تو خدیجہ اس کا بڑا استقبال کیا کرتی تھی۔ آج اس نے مجھے خدیجہ کی یاد دلا دی تو مجھے وہی سارے معاملات یاد آ گئے خدیجہ کے۔ تو خدیجہ میرے مہمانوں کا بڑا اکرام کیا کرتی تھی، تو میں محمد عربی، میں تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہوں، میں اس کا استقبال نہ کروں، میں اس کو تحفے تحائف نہ دوں، میں اس کا ادب نہ کرتا؟ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کہ آپ اپنی زوجہ کی سہیلی پر بھی شفقت فرماتے ہیں۔ آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہیں، یہ تیرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان، تو اپنے مہمان کی قدر کر، میں اپنے مہمان کی قدر کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ معاملہ ایسے نہیں چلنے والا۔ کوشش کرو حضور کی سیرت پڑھو تو دیکھو حضور کی سیرت کیا سکھاتی ہے۔ حضور کی سیرت سکھاتی ہی محبت ہے۔ بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یاد رکھیے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی بیوی پر، حضور کی کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا سوائے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کیوں؟ فرمایا کہ
کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ کس چیز کا اعزاز دیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر خدیجہ سے کہیے کہ تمہارے لیے موتیوں کا محل انتظار کر رہا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن یوں ہوا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سالن پکڑا ہے ایک برتن کے اوپر اور کچھ کھانے کا سامان ہے، آپ لے کر آ رہی ہیں۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم یعنی اللہ جل شانہ اور جبرائیل کا حضرت خدیجہ کو سلام پیش کیجئے، پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ سے کہیے پروردگار عالم کی طرف سے موتیوں کا محل تیار کر دیا گیا ہے۔ حضور خدیجہ سے کہیے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں، وہاں پر سکون ہی سکون ہے، وہاں پر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دماغ کی خرابی نہیں، وہاں پرسکون زندگی ہے۔ فرمایا کہ جب حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بشارت ساری کی ساری کس کو سنائی؟ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں اماں کیوں کہہ رہا ہوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں، اور سب سے پہلی ماں کون سی ہے جی؟ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی ان سے 6 اولادیں تھیں، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، تیسرا بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا، ورنہ حضور کی ساری اولاد کن سے ہے جی؟ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پہلی بیٹی کون سی ہے؟ حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام کیا ہے جی؟ حضرت قاسم جو بڑے بیٹے تھے، اور دوسرے کا نام عبداللہ بھی آتا ہے۔ یہ 2 بیٹے کن سے ہیں جی؟ حضرت خدیجہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ یہ حضور کی وہ بیوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے مجھ محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ خدیجہ وہ خاتون۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج بیوی تانے مارتی ہے، یہ بیڈ میں لے کر آئی ہوں، آج کل بیویاں تانے مارتی ہیں، یہ اے سی میں لے کر، یہ پیسہ میرا ہے، میں قربان جاؤں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر کہ آپ کروڑ پتی نہیں تھی، آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ پورے مکہ میں کسی کے پاس اتنا مال نہیں تھا، پورے مکہ کے اندر اتنا بڑا تاجر کوئی نہیں تھا جتنے بڑی تاجر کون تھیں؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے باوجود جب آخری وقت آیا آپ کا حال کیا تھا؟ آپ کے پاس ایک جوڑا، صرف ایک جوڑا، کس کے پاس آنے کے بعد؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں، ہمیں بھی درس ہے، ہمیں بھی سبق ہے۔ سبق یہ ہے میاں بیوی میں اتفاق ہونا چاہیے، بیوی کی چیز یہ میاں کی ہے اور جو خامند ہے اس کی چیز اس کی بیوی کی ہے۔ کوشش کیا کرو اپنے گھروں میں اتفاق پیدا کرو اور کوشش کرو دلوں میں حوصلہ پیدا کرو، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور بیویوں کے کہنے پر ماؤں کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، ماؤں کے کہنے پر یا باپ کے کہنے پر کسی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ماں باپ وہ ہستی ہیں، وہ روشن چراغ ہیں جن کا ادب کیے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم نے اف تک نہیں کہنا۔ آج کل کا نوجوان کہتا ہے میں 30 مار خان ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، اور بھائی من نطفۃ خلقہ فقدر، بس اسی ماں باپ کی وجہ سے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اگر تم نے اسی کی قدر نہیں کرنی تم کسی کی قدر نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعا ہے پروردگار عالم سے، یہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کے مختصر احوال ذکر فرمائے۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے ہیں، اور حضور مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کی اور بہت سارے سبب ہیں کہ خدیجہ وہ ہے جس نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، مال اسباب جائیداد سب کچھ قربان کر دیا، میں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اماں خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کے بعد جو باقی نکاح ہیں نا، 9 نکاح اور کیے، وہ ان کے بعد کیے گئے ہیں،
ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا گیا، یہ ان کا اعزاز تھا، ان کا اکرام تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اور یہ کن کی ماں ہیں جی؟ اماں فاطمہ، جن کا ہم بڑا اکرام کرتے ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم کی والدہ ہیں۔ آئی سمجھ؟ اللہ پاک ہم سب کو ان کا احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ان کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔